پورا گھر سیلاب کی نظر ہو گیا تھا، ان کی خدمت کی اور دعائیں لیں۔ راضی ہو ساڑھے تھے سیلاب میں یہ بھی متاثر ہوئے، لیکن کل ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ یہ ایک تحفہ آپ کا بھیجا ہوا ان کی نظر، حضرت اللہ پاک قبول فرمائے، ساڑھی بہن خوشیاں دے دے۔ محسن غریب لوگ بھی تنکے کے ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے، کبھی پانی میں بہہ گئے۔ عزیزانم، آپ اس باپ کے درد کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کے جہیز کا سامان پانی اپنے ساتھ بہا لے جائے۔ دوستو، جب آزمائشیں آتی ہیں تو سب سے پہلے کمزور انسان متاثر ہوتا ہے۔ یہ سیلاب ہمارے بھائیوں بہنوں سے ان کی چھتیں چھین لے گیا، ان کے مویشی، کھیت اور روزی روٹی اجاڑ گیا۔ آج وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں میں سوال ہیں، دلوں میں درد ہے اور زبان پر صرف ایک صدا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہم یہاں بے یار و مددگار ہیں۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ کے کرم اور آپ سب کی دی ہوئی امانتوں کی بدولت ممکن ہے۔ یہ سرمایہ ہمارا نہیں تھا، یہ آپ کا اعتماد تھا جسے ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ ان کے اصل حقداروں تک پہنچایا، اور میں یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرا دل ہرگز نہیں چاہتا کہ ان لمحات کو کیمرے میں قید کروں، نہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کروں، اور کسی کے زخم کو ریدنا بھی مقصود نہیں، لیکن میرا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، وہ یہ کہ آپ کو اس بات کی یقین دہانی کروانا بہت ضروری تھی کہ آپ نے جو امانتیں بھیجی تھی وہ صحیح ہاتھوں تک پہنچا دی گئی ہیں یا نہیں، اور دوسرا ان لوگوں کے نشتر سے بچنا ہے جو ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات نکال لیتے ہیں، جن کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر زخم پہ بیٹھتی۔ اور دیکھیں، منافقین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا مال پیش کیا تو منافقین کہنے لگے یہ تو ریاکاری ہے۔ حضرت عقیل انصاری ساری رات یہودی کا کنواں چلایا، اس کے کھیتوں کو پانی دیا، 1 کلو کھجور بطور اجرت لے کر حضور کی بارگاہ میں غزوہ تبوک کے لیے پیش کی تو لوگ کہنے لگے بھلا 1 کلو کی اسلام کو کیا ضرورت؟ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگ در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز تیرا داغ کبابی؟ لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ اور عدم کا ایک شعر یاد آیا کہ زندگی کے حسین ترکش میں بڑے بے رحم تیر ہوتے ہیں، عدم لوگوں سے احتیاط، لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ میں نے پھر بھی حتی الامکان لوگوں کے چہرے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا، ان کو میں نے بلر کر دیا۔ اور اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ پتر باتیں رد ہو سکتی ہیں، خدمتیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور اس کی زندہ مثال دیکھیے جو قومیں ہوتی، جاپان کی مثال ملتی ہے۔ 2011 میں جب وہاں زلزلہ اور سونامی آیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لیکن جاپانی قوم نے مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ایسی مثال قائم کی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود کھانے پینے کے لیے لمبی قطاروں میں صبر سے کھڑے رہے، کسی نے لوٹ مار نہیں کی، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کرتا، یہاں تک کہ بوڑھے لوگ لوگوں کی مدد کو نکل آئے کہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، اب جوانوں کو جینے دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم قوم مشکل وقت میں اس طرح صبر اور اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں؟ نفرتیں بہت پھیل چکی ہیں، آئیں محبت کا دورہ کرتے ہیں اور ایک ایسی مثال قائم کرتے ہیں کہ جو ایک رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے۔ بارے دیگر گزارش کروں گا، یہ ویڈیو نمائش کے لیے نہیں بلکہ باعث ترغیب ہے، تاکہ ہم سب یہ جان سکیں کہ اگر آج ہم کسی کے لیے سہارا بنیں تو کل اللہ ہمارے لیے سہارا پیدا کرے گا۔ آخر میں یہ حقیقت ہے کہ ہم انسان محض وسیلہ ہیں، اصل سہارا، اصل مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید و مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، غر و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ الحمدللہ ساری امانتیں مستحقین تک پہنچا دی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم میرے ملک کو آفتوں سے محفوظ رکھے اور ان تمام لوگوں کو اپنے خزانے غیب سے مدد عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔